رات کا وقت تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا دل کو سکون دے رہی تھی۔ مگر ایک دل ایسا بھی تھا جسے سکون نصیب نہیں تھا۔ یہ دل کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کا تھا، وہ جنہیں دنیا فاروق اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں چھپ کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی حالت دیکھ سکیں۔ اگر کوئی بھوکا ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے یا کوئی پریشانی میں ہے تو اس کا حل خود ڈھونڈ سکیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ رعایا تکلیف میں ہو اور خلیفہ آرام سے سوئے۔ اس رات بھی وہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں نکلے۔ کچھ دیر چلتے رہے تو ایک کچے مکان کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں عجیب سی آوازیں سنائی دی، گویا اندر کوئی روتا ہوا سا منظر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ٹھہر گئے۔ اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ایک عورت کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت عمر نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ بچوں کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ بچے بھوکے ہیں، کئی دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ میں نے ان کے سامنے ہانڈی چڑھا دی ہے تاکہ انہیں لگے کہ کچھ پکے گا، مگر دراصل ہانڈی میں صرف پانی ہے۔ میں چاہتی ہوں بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل لرز گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، تو نے پہلے ہمیں کیوں نہ بتایا؟ عورت نے جواب دیا، تم عمر ہو نا، تم خلیفہ ہو، میرا حال پوچھنے والا اور کون ہے؟ لیکن اگر خلیفہ ہی اپنی رعایا کی بھوک نہ دیکھے تو پھر ہم کس سے امید کریں؟ یہ سن کر حضرت عمر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے عورت سے معافی مانگی اور فوراً بیت المال کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں پہنچ کر ایک بوری میں آٹا، گھی اور کھجوریں بھری۔ پھر سوچا کہ غلام اسلم یہ بوجھ اٹھائے، لیکن فوراً خود ہی بوری اپنے کندھے پر رکھ لی۔ غلام نے کہا، امیر المؤمنین، مجھے اٹھانے دے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آج یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے۔ وہ بوجھ اٹھا کر دوبارہ اس غریب عورت کے گھر گئے، بوری رکھی، ہانڈی اتاری اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں کے سامنے رکھا۔ وہ معصوم خوشی سے کھانے لگے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر حضرت عمر زمین پر بیٹھ گئے اور سکون کا سانس لیا۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم کون ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں عمر ہوں، تمہارا خلیفہ۔ عورت نے کانپتے ہوئے کہا، اللہ عمر کو جزا دے، میں نے اسے برا بھلا کہا تھا اور وہ خود میرے بچوں کے لیے کھانا لے کر آیا۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچا مسلمان حکمران اپنی رعایا کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے۔ حضرت عمر جیسا عظیم خلیفہ رات کو گلیوں میں اس لیے نکلتا تھا تاکہ کسی غریب کے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ آج اگر دنیا کے حکمران اسی فاروقی عدل کو اپنا لے تو کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، کوئی یتیم آنسو نہ بہائے، کوئی ماں اپنے بچوں کو خالی ہانڈی دکھا کر مہلانے پر مجبور نہ ہو۔